اللہ اللہ میرے اللہ اللہ۔ تو خیر میرے دوستو، یہ قرآن پاک کی ایک تاثیر ہے کہ یہ اثر کرتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے بہادر تھے، جس محفل میں بیٹھتے چھا جاتے، بہادری کے بڑے قصے تھے ان کے۔ ایک دن مشرکین کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان کو اتنا اکسایا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہیں اپنی تلوار نیام سے نکال لی، کہنے لگا ادھر ہی بیٹھو، نعوذ باللہ ابھی اس محمد کا سر قلم کر کے لا کے تمہارے قدموں میں ڈال دیتا۔ سرداروں کو یہ کہہ کے چل پڑے۔ راستے میں کسی نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ اپنا ارادہ بتایا۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ غصے سے واپس گئے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو وہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اندر، اس کو سنا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلے گئے، اپنے بہنوئی کو خوب پیٹا، بہن کو خوب پیٹا، لہو لہان کر دیا، اور کہا کہ تم اس دین سے واپس آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تمہیں پتہ نہیں میں خطاب کا بیٹا ہوں؟ اس کی بہن نے کہا اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو مرضی کر لے، نہیں آتی واپس۔ جب اس نے یہ کہا تو تھوڑا سا دل نرم ہو گیا، کہنے لگے اچھا مجھے بھی تو وہ سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے ابھی۔ انہوں نے کہا تو ابھی ناپاک ہے، پہلے غسل کر، پاک ہو، پھر تجھے سنائیں گے۔ غسل کیا، بیٹھ گئے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو سامنے کیا، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جیسے جیسے کہتے وہ قرآن پڑھتے گئے، حضرت عمر آپ دیدہ ہونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک رکوع مکمل کیا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اٹھو میرے ساتھ چلو، مجھے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھا دو۔ ادھر صحابہ کرام دار بنی ارقم میں بیٹھے ہوئے، گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازے کے سراغ سے دیکھا، کہا یا رسول اللہ عمر آ گیا، یہ تو ہمارا بہت مخالف ہے۔ حضور پر بھی وحی آ چکی تھی، فرمایا کھول دو دروازہ۔ اب یہ اس ارادے سے نہیں آیا، جب دروازہ کھولا سیدھا حضور کے قدموں میں گر پڑی، کہا مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے نبی نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے حضور اتنا خوش ہوئے، کیونکہ ایک رات پہلے ہی حضور نے دعا مانگی تھی۔ ابو جہل کا نام تھا عمر بن حشام، تو حضور نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یا عمر بن خطاب کو دے دے یا عمر بن حشام کو دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے کس کو دیا؟ عمر بن خطاب کو رضی اللہ۔ تو خیر اسی طرح حضرت طفیل دوسی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور شعر و شاعری کرتے تھے، ادب کے بڑے ماہر تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ کوئی نبی آیا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا کلام ایک پڑھ کے سناتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اور کلام سننے کے لیے مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ وہاں مشرکین کے سرداروں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ لوگوں کی کہ جو بھی نیا بندہ مکے میں داخل ہو اس کو پکڑ کے پہلے ہمارے پاس لے آؤ۔ انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے سرداروں کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا طفیل دوسی تو ہمارا پرانا دوست ہے، ہم تیری خیر خواہی کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے برادری کے ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ جو کلام پڑھتا ہے اس کو جو بندہ بھی سنتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، لہذا یہ روئی لے لے کانوں میں ٹھونس کے پھرتا رہے تاکہ وہ کلام تیرے کان میں نہ آئے۔ 2-3 دن ایسے ہی پھرتے رہے۔ ایک دن حرم میں جب آئے تو آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس وقت ابھی روئی کانوں میں نہیں ٹھونسی تھی، ادھر قرآن اور ادھر حضور کی زبان۔ سبحان اللہ، کیا میٹھی میٹھی آواز۔ جب حضرت طفیل دوسی نے وہ سنی وہیں بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، ختم کر کے اٹھے اور گھر کی طرف چل پڑے، یہ بھی پیچھے چل پڑے۔ جب حضور دروازے پہ پہنچے تو پیچھے سے آواز دی، یا رسول اللہ۔ حضور نے پیچھے دیکھا تو حضرت طفیل دوسی کھڑے۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا 3 دن کا آیا ہوں، ملاقات آج ہوئی ہے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے، کوئی دعوت نہیں دی حضور نے، صرف قرآن سنا۔ اسی طرح حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے تھے، کچھ قیدی ان کے رشتہ دار تھے، یہ ان کو چھڑوانے کے لیے مدینہ شریف گئے کہ جتنے کو پیسے مانگے ہم دیں گے اور اپنے قیدی واپس لیں گے۔ جب گئے مسجد نبوی شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی جا کے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور سورہ والطور پڑھ رہے تھے، والطور وکتاب مسطور۔ اس کی تلاوت کرتے کرتے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ جب تیرے رب کا عذاب آئے گا پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کھڑے ہوئے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ زور زور سے کانپنے لگ گئے۔ جیسے ہی حضور نے نماز ختم کی، حضور کے قدموں میں گر گئے، کہا جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا لیجئے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ان کو بھی دعوت تو نہیں دی، صرف قرآن سنا اور قرآن کی تاثیر سے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے بھی حضور سے یہ کلام سنا۔ آقا کریم تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، لوگوں تمہارا اللہ عدل اور احسان کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، انصاف کرو۔ بس یہ کلام سنا اتنا سا اور فوراً ہی حضور کا کلمہ پڑھ۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ قرآن پاک جو ہے اب بھی تاثیر رکھتا ہے۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے بڑے تجربے کیے۔ ایک بندے کے بارے میں لکھا ہے، وہ غیر مسلم تھا، اس نے ایک جار کے اندر پانی لیا اور گالیاں نکال کے اس پہ پھونک ماری اور اس کو بند کر دی۔ ہفتہ 10 دن بعد جب اس پانی کو اس نے ڈھکن کھولا تو اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ پھر وہ مسلمانوں کے کسی مدرسے میں گیا،
وہاں اس نے بچوں سے کہا کہ کچھ قرآن پاک پڑھو اور اس پانی پہ پھونک مارو۔ بچوں سے قرآن پڑھا کے اس نے پانی پہ پھونک مروائی اور اس کو پھر ہفتہ 10 دن بند کیا دوسرے پانی کو۔ جب 10 دن کے بعد اس کو کھولا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو اس غیر مسلم نے یہ بات لکھی کہ یہ جو قرآن ہے یا جو بھی ہم بات بولتے ہیں نا وہ ایک اثر رکھتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا جب کوئی بیمار ہو جائے تو 7 بار یا 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائے، اللہ شفا دے دیتے، کیونکہ یہ قرآن کی تاثیر ہے، اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ جو قرآن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے، اس میں ہم نے روحانی مریضوں کے لیے بھی اور جسمانی مریضوں کے لیے بھی شفا رکھی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بھی ہو سکے پڑھنا چاہیے قرآن پاک، زیادہ نہیں تو کم از کم ایک رکوع کا ہم روٹین بنا لیں کہ روزانہ ہم ایک رکوع پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اس میں ہم پھر دیکھیں اللہ پاک کی کتنی برکتیں رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ